الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله وباسم عرش كتاب الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وقال في موضع آخر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمام احباب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قبل صد احترام سامعین کرام بزرگوں دوستوں پردہ نشین ماں بہنوں جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے سفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ آج تقریباً 29 محرم الحرام ہے۔ سفر کے مہینہ کے آغاز میں اور پورے سفر المسفر کے مہینہ میں بہت سے مسلمانوں کے بھی عقائد جو ہے وہ خراب ہیں کہ سفر کا مہینہ یہ نعوذ باللہ نحوست کا مہینہ ہے، منحوس ہے۔ یہ غلط عقائد مسلمانوں کے دل و دماغ کے اندر جو ہے وہ پیوست ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت مستقیم عطا فرمائے۔ تمام مہینے، تمام سال، تمام ایام یاد رکھیے کہ کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن، کوئی بھی گھڑی منحوس نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے باقی 11 مہینے ہمیں عطا کیے ایسے ہی سفر کا مہینہ بھی ہے۔ منحوس سمجھنے والے یاد رکھے کہ اپنے عقائد کو خراب کرنے والے انسان ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں چونکہ نحوست ہے
لہذا اس مہینے میں اپنا نیا کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، شادی نکاح کی تقریبات نہیں کرنی چاہیے، اور بہت سے اچھے کام جو بھی ہم نے شروع کرنے سفر میں نہ کریں، سفر کے علاوہ کریں۔ یہ غلط عقائد ہمارے دل و دماغ کے اندر بٹھائے جاتے ہیں، اور یہاں پر ایک دلیل پیش کی جاتی ہے جو کہ بالکل من گھڑت اور جھوٹی ہے، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی خوشخبری دوں گا۔ نعوذ باللہ، یہ غلط احادیث سے من گھڑت بیان کی جاتی ہیں، تو لہذا کہا جاتا ہے جی دیکھو اللہ کے نبی نے بھی فرمایا سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی جو مجھے خوشخبری دے گا، اطلاع دے گا، لہذا میں اسے جنت کی خوشخبری دوں گا۔ یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، موضوع روایات ہیں، ان کا دین اسلام سے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے جی دیکھیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے دن آپ کی وفات ہوتی ہے، اس سے پہلے سفر کا مہینہ آتا ہے، سفر کے مہینے میں آخر میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، مرض الوفات، جس مرض میں آپ کی وفات ہوئی، لہذا اللہ کے نبی اس مہینے میں بیماری میں لاحق ہوئے، نعوذ باللہ، اس لیے یہ مہینہ جو ہے وہ منحوس ہے۔ تو یہ ساری من گھڑت باتیں جو ہے وہ عرف عام میں بیان کی جاتی ہیں، ذکر کی جاتی ہیں، سوشل میڈیا پر وائرل کی جاتی ہیں، تو یاد رکھیے کہ ان کا کسی قسم کا بھی احادیث مبارکہ سے یا اسی طرح صحیح درست بات سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، خود جو ہے وہ تیار کی ہوئی ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے من احدث فی امرنا، جو ہمارے دین میں ایک نئی بات ایجاد کرتا ہے، نیا کام اضافی شروع کرتا ہے، یاد رکھو کہ وہ جو ہے وہ بدعت کہلاتا ہے، وہ رد کہلاتا ہے، اور ہر بدعت انسان کو گمراہی کی طرف لے کر چلتی ہے۔ تو اس لیے لہذا ان تمام تر جھوٹی روایات پر، من گھڑت باتوں پر جو ہے وہ یقین نہ رکھا کریں۔ سفر کے مہینہ بھی جو ہے وہ منحوس نہیں ہے، جیسے باقی ایام ہیں ایسے اللہ نے یہ بھی ہمیں جو ہے وہ مہینہ عطا کیا ہے۔ تو سفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شادی نکاح نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح نیا کام شروع نہیں کرنا چاہیے، اچھا کام کوئی بھی کرنا ہو اس مہینے میں نہیں کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں صدقہ خیرات کریں۔ صدقہ خیرات یاد رکھیے کہ ہمیں ہر مہینے میں، ہر دن میں، ہر سال میں کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ یہ مہینہ منحوس ہے لہذا اس مہینے کے اندر کریں باقی مہینوں میں نہ کریں۔ تو یہ ساری من گھڑت باتیں عرف عام میں سوشل میڈیا پر وائرل کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سے جو ہے وہ حفاظت فرمائے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بدشگونی لینا، یہ تمام تر جو ہے وہ غلط باتیں ہیں، انسان کا وہم و گمان غلط ہو جاتا ہے، انسان کا یقین ہو جاتا ہے اس مہینے میں اگر میں نے یہ فلاں کام کو، نیا کام شروع کرنا کیا تو شاید وہ کام صحیح نہ رہے، اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کی تو شاید وہ صحیح نہ رہے۔ تو یہ ساری میرے بھائی وہم و گمان کے اندر جو غلط باتیں سوچی جاتی ہیں۔ سفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اسی طرح اس میں اور بہت سی رسومات بتائی جاتی ہیں، جیسے محرم کے مہینے کے اندر ایک خاص قسم کی صدقہ خیرات کی جاتی ہے غیروں کی مشابہت میں، اسی طرح اس مہینے کے اندر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں فلاں عمل کرنے چاہیے۔ تو یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، کسی قسم کا اس مہینے سے نحوست کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دو بدشگونی کے اعمال عرب کے اندر بھی جو ہے یہ بڑے عام تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تر سے جو ہے وہ منع فرمایا۔
تو اس لیے جتنا ہو سکے اپنے دل و دماغ کو صاف رکھیں، اس مہینے میں بھی صدقہ خیرات کریں جیسے باقی مہینوں میں صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ ہر چڑھنے والا دن، غروب ہونے والا سورج، صدقہ خیرات جو ہے وہ انسان کو منع نہیں کرتا۔ جب دل چاہے آپ صدقہ خیرات کریں، جب دل چاہے غرباء کی خدمت کریں، حاجت مندوں کا خیال کریں۔ یہ نہیں کہ صرف ہم نے فلاں مہینے میں کرنا ہے، باقی پورا سال جو ہے وہ ہم نے غریبوں کا خیال نہیں کرنا، باقی پورا سال صدقہ خیرات نہیں کرنا، اللہ کے نام پر خرچ نہیں کرنا۔ جب آپ کا دل چاہے محرم کے مہینہ سے لے کر آخری مہینے تک، ذی الحجہ کے مہینے تک، یہ 12 مہینے اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، کوئی مہینہ بھی یاد رکھیے کہ منحوس نہیں ہے۔ انسان جو اعمال کرتا ہے، اعمال کی وجہ سے انسان کے اعمال جو خراب ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے انسان پر نحوست جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ باقی کوئی دن یا کوئی وقت یا کوئی سال یا کوئی مہینہ یا کوئی ہفتہ یاد رکھیے کہ وہ نحوست کی علامت نہیں ہے۔ وہ تمام تر ایام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ پیدا کیے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اعمال کو ترجیح دیں، ہر قسم کے برے اعمال سے بچنے کی کوشش کریں۔ جیسے گزشتہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اسی طرح وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ انسان کو جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، انسان پر کوئی آفت آتی ہے، یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ کہ انسان جب غلط راستے پر چلتا ہے، غلط راستے کا انتخاب کرتا ہے، غلط افعال و اعمال کرتا ہے، گناہ کے افعال و اعمال کرتا ہے، تو اس وقت اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایسے غلط فیصلے جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں کہ حکمران جو ہے وہ اچھا نہیں ملتا، بارشیں بے موسمیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح یہ تمام تر بارشوں کا موسم، زلزلوں کی آفت، اسی طرح جھٹکے زلزلے کے، اسی طرح سیلاب کا طوفان، یہ سارے عذاب کی شکل جو اختیار کر جاتے ہیں، یہ انسانوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی مبارکہ کے اندر اپنی امت کو جمیع عذاب سے محفوظ رکھنے کی دعا فرمائی۔ آج دیکھتے ہیں فلاں شہر میں سیلاب آ گیا، فلاں علاقے میں زلزلہ آ گیا، فلاں علاقے میں بارشوں سے انسانوں کا نقصان ہو گیا، بلڈنگوں کا نقصان ہو گیا، انسانی جانیں ضائع ہو گئی۔ یہ سارے جمیع عذاب سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ گزشتہ امتیں، آپ کلام مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں، اس میں جو ہے وہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو قوم نافرمان ہو جاتی ہے، اللہ پوری کی پوری امت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس میں فرما بردار بھی آ جاتے تھے، نافرمان بھی آ جاتے تھے۔ ہاں، جو زیادہ فرما برداری کرنے والے، اللہ ان کو عذاب جمیع سے محفوظ فرما دیتے تھے، جو نبی کے ساتھ ہوتے تھے۔ ورنہ باقی جو اس طرح کے منافقین کی جس میں علامات ہوتی تھی، یا اسی طرح پکے کافر ہوتے تھے، یاد رکھیے کہ وہ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جایا کرتے تھے۔ لیکن اس امت محمدیہ علیہ السلام کو اللہ نے جو جمیع عذاب سے محفوظ فرمایا ہے کہ ساری امت جو ہے وہ گناہوں میں مشغول ہے۔ کچھ مسلمان ایسے ہیں جو اس وقت بھی صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ تو جمیع عذاب سے اللہ نے امت کو جو آج تک محفوظ کیا ہے، وہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، اللہ نے ہمیں ایسے پیارے شفیق مہربان نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عطا کیے ہیں، اللہ کی ذات کا کرم ہے۔ اس نبی کے امتی بن کے اس نبی کی ہر ایک سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سجانے والے بنیں۔ اپنا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا،
بازار میں جانا، خرید و فروخت کرنا، تجارت کے معاملات، دکانداری کے معاملات، کھیتی باڑی کے معاملات، یہ تمام تر جو بھی معاملات ہیں، دین اسلام شریعت نے ہمیں وہ طریقے دکھائے ہیں، بتلائے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلائے ہیں، اور وہ طریقے شریعت کے مطابق ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ شرع خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی، فرمایا کہ وہ 24 گھنٹے عبادت کے اندر جو ہے وہ گزر سکتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا امیر المؤمنین وہ کیسے؟ فرمایا کہ مسلمان کا کام ہے اطاعت کرنا، بات مان کر چلنا، اللہ کے حکموں پر زندگی گزارنا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنانا کی کوشش کرنا۔ جب اللہ کے نبی کے طریقے، اللہ کا حکم اس مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی میں ہوگا تو یاد رکھو کہ وہ سارے دنیا کے کام بھی عبادت بن جائے۔ مثال کے طور پر ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانے سے پہلے جو ہے وہ اللہ کے نبی نے ہمیں سنت طریقہ بتلایا کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ اگر مسلمان پڑھ لیتا ہے، اس کھانے میں اللہ اس کے لیے برکت ڈال دیتے ہیں، شیطان کو اس کھانے سے دور کر دیتے ہیں۔ اور جب بعد میں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا اور جس نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ کی ذات کا شکر کرتا ہے۔ تو فرمایا اس کھانے کے اندر جو شیطان کا حصہ ہوتا ہے، اللہ اس کھانے کو شیطان کی آفت سے، اس کے جو ہے وہ اچکنے سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ یہی کھانا انسان کے لیے صحت مند بچتا ہے، نفع ہوتا ہے، اس میں جو نقصان مضر اثرات تھے، شیطانی اثرات تھے، اللہ ان کو محفوظ کر لیتا ہے، اور نبی کی سنت بھی زندہ ہو گئی، اجر و ثواب بھی مل گیا، انسان کا پیٹ بھی جو ہے وہ بھر گیا۔ لیکن اگر بسم اللہ وعلی برکت اللہ نہیں پڑھتا تو یاد رکھیے کہ مسلمان کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان بھی کھانا کھاتا رہتا ہے، اور وہی کھانا انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اندر جا کر وہ کھانا انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، شیطان کا بھی اس میں حصہ آ جاتا ہے۔ تو اب یہ جو پہلے عبادت تھا، نیکی تھی، سنت کو زندہ کرنا تھا، اس سنت سے یہ مسلمان جو ہے وہ محروم رہ گیا، اور کھانا کھانے کا نقصان جو ہے وہ الگ ہوا، شیطان کا حصہ اس میں الگ آ گیا۔ تو اسی طرح تمام تر معاملات، سونے سے پہلے کی دعا اللہم باسمک اموت و احیا، اٹھنے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور، اللہ کے نام کے ساتھ اللہم باسمک اموت و احیا، مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ نیند یاد رکھیے کہ ایک قسم کی یہ موت ہے، اللہ جو انسان کو عطا فرماتے ہیں دوبارہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ صبح انسان اٹھتا ہے، بہت سے انسان ایسے ہیں جو رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھ نہیں سکتے، حقیقت میں ان کو جو ہے وہ دنیا کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو وہ احیا، دوبارہ زندہ ہوتا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کی یہ نام کے ساتھ انسان سوئے گا، یہ انسان کے لیے برکت کا سبب بنے گا، انسان کے لیے نیکیوں کا سبب بنے گا۔ صبح اٹھ کر دعا پڑھے گا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، اے اللہ تیری ذات کا شکر ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، الحمدللہ الذی احیانا، جس نے ہمیں زندہ کیا، بعدما اماتنا، ہمارے مرنے کے بعد، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جو ہے وہ ہم نے جانا ہے۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ اسی طرح تمام تر بیت الخلاء میں جانے کی دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، فرمایا کہ ان گندی جگہوں پر شیاطین کے اثرات ہوتے ہیں۔ دعا پڑھ کے انسان بایاں پاؤں اندر رکھے گا اور پہلے دعا پڑھے گا، اللہ شیاطین کے اثرات سے اس مسلمان کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی،
نکلے گا، دایاں پاؤں باہر رکھے گا، دعا پڑھے گا، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، شکر ہے اللہ تیری ذات کا جس نے تکلیف دہ چیز کو مجھ سے، گندگی کو دور فرمایا۔ اس بات پر بھی اللہ کی ذات کا شکر۔ تو اللہ کے نبی نے، میں کہہ رہا تھا، ایک ایک چیز کے آداب اور سنت طریقے، اور مسلمان کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے، یہ بیت الخلاء میں جانا، بیت الخلاء سے آنا، کھانا، سونا، پینا، اٹھنا، جاگنا، اسی طرح بازار میں جانا، یہ تمام تر چھوٹے چھوٹے معاملات میں اللہ کے نبی نے طریقے بتلائے۔ تو کیا جو ہم بڑے کاروبار کرتے ہیں، دکانداری ہے، تجارت ہے، اب جھوٹ سے اپنے کاروبار کو محفوظ کرو، سود کی لعنت سے پاک کرو، دھوکے کی لعنت سے پاک کرو، یہ تمام تر طریقے کیا اللہ کے نبی نے ہمیں نعوذ باللہ نہیں بتلائے؟ ہم ان چیزوں کا جب خیال کرتے ہیں، باقی معاملات میں خیال کیوں نہیں کرتے؟ جو بندہ سودی کاروبار کرتا ہے، اللہ کا کلام مجید میں اعلان ہے کہ وہ ایسا سمجھو وہ انسان مسلمان اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اور جو مسلمان دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے، اللہ کے ساتھ جنگ بھی کر رہا ہے، اس مسلمان کے کاروبار میں برکتیں کیا آئیں گی؟ اللہ کی طرف سے پھر عذاب نازل ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ جب سارا معاملات ہی سودی معاملات میں چل رہا ہو، انسان کا سارا کاروبار جھوٹ سے چل رہا ہو، انسان کا سارا کاروبار فراڈ سے چل رہا ہو، اور قسمیں کھا کھا کر اپنا سودا بیچ رہا ہو، خدا کی قسم یہ چیز مجھے اتنے میں پڑی ہے، حالانکہ وہ سستی پڑتی ہے، تو قسمیں کھا کے جب کاروبار کریں گے تو میرے بھائی کاروبار میں برکت کیا آئے گی؟ پھر شکایت کرتے ہیں جی ہم لاکھوں کماتے ہیں، ہزاروں کماتے ہیں، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں رہتی جی، پتہ نہیں لگتا جی اتنے پیسے آتے ہیں گھر میں جاتے کہاں ہیں؟ میرے بھائی سود کی لعنت سے، جھوٹ کی لعنت سے، دھوکے کی لعنت سے اپنے کاروبار کو، اپنی دکانداری کو، اپنی تجارت کو پاک کریں، پھر دیکھیں اللہ کیسے کاروبار میں برکتیں پیدا کریں۔ جب ہم نے چلایا اپنے کاروبار کو جھوٹ سے ہے، جب چلایا سود کی لعنت سے ہے، جب چلایا دھوکے کی لعنت سے ہے، تو برکت اللہ میرے بھائی اس میں کیسے دے گا؟ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حلال روزی کمانے والے بنو، حلال تھوڑی کماؤ گے اللہ اس میں برکت پیدا کرے گا، حرام دیکھنے میں زیادہ ہوگا، جیسے کلام مجید میں اللہ کہتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، انسان اپنے پیسوں میں سے، مال میں سے جو اللہ نے عطا کیا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اچھے کاموں میں اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں صدقہ کرنے سے تیرا مال بڑھے گا۔ اگر سودی معاملات کرے گا تیرا کاروبار کم ہوگا، یہ پیسہ کم ہوگا، بڑھنے کے بجائے کم ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم تو معاملات سود کے کرتے ہیں، 1 لاکھ بینک میں رکھا، مہینے کے بعد ہمیں 1,20,000 مل رہا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ جو کلام مجید میں کہتا ہے وہ نعوذ باللہ پھر جھوٹ ہو گیا۔ صدقہ دیتے ہیں، جیب میں 100 روپیہ ہے، 20 روپیہ صدقہ دے دیے، ہماری عقل کہتی ہے، شیطان ہمارے دل و دماغ میں ڈالتا ہے 80 روپیہ بقایا رہ گئے، تیرا مال تو کم ہو گیا، اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے۔ تو میرے بھائی اس لیے اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کا فرمان سچا، اللہ کے نبی کا فرمان سچا ہے۔ انسان جب سودی معاملات دنیا میں کرتا ہے، بظاہر دیکھنے میں بڑھ رہا ہے، جو حقیقت میں برکت ہے اللہ اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ جھوٹ بول کے جو ہم نے پیسہ کمایا، دھوکے سے کمایا، سود کے کاروبار سے کمایا، آگے لگنے کے اس سے زیادہ مواقع ہمارے پاس پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ انسان کی جو ضرورت تھوڑی تھی اللہ اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ جہاں پہ ہمارا 100 روپیہ لگنا تھا، ہم نے جھوٹ بول کے پیسہ کمایا، بڑے خوش ہوئے، آج دہاڑی 1000 لگنی تھی، میری 5000 لگنی، آج دہاڑی میری 10,000 لگنی تھی، آج اللہ نے مجھے 20,000 عطا کر دیا۔ لیکن 1-2 دن گزرتے ہیں تو یہ انسان خود دیکھتا ہے
کہ کہیں پہ جو ہے وہ بچے کو چوٹ لگ گئی، بچہ بیمار ہو گیا، خود بیمار ہو گیا، گھر میں کوئی مسئلہ بن گیا، وہ آفت پہلے نہیں آنی تھی اگر یہ حلال تصرف کرتا، لیکن جب حرام کیا اللہ نے وہ جو 100 لگنا تھا وہاں پہ 20-30 ہزار لگوا دیا۔ تو یہ میرے بھائی اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ ہماری عقل اور ہمیں شیطان جو وہم و گمان میں ڈالتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ فرمان تو ٹھیک اپنی جگہ پہ ہے لیکن تیرا تو نقصان ہو گیا نا، جو حرام کی کمائی تو نے کرنی تھی وہ تو ہاتھ سے گئی، جو 1000 روپیہ کمائی کرنی تھی آج 5000 ہونے والی تھی تو نے حرام نہیں کیا۔ لیکن میرے بھائی ادھر اللہ جو ہے وہ اس بندے سے خوش ہو جائے گا کہ اس بندے نے میرے حکم پر، میرے فیصلے پر جو ہے وہ زندگی گزاری ہے، اور اس کا یہ عمل کرنا اس کو آخرت میں نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی شیطانی عملات سے جو ہے وہ بچیں، بدشگونی، دلوں میں وہم و گمان رکھنا، کسی نے مجھ پر کچھ کر دیا، کسی نے فلاں کر دیا، میرا کاروبار بند ہو گیا، میرا فلاں ہو گیا، میرا فلاں ہو گیا، یہ بدشگونی سفر کے مہینے میں اکثر لوگ کے وہم و گمان میں آتی ہے۔ تو میں نے شروع میں کہا کہ یہ من گھڑت حدیثیں، من گھڑت باتیں، بدشگونی کی، غلط عقائد کی، انسان کا جب عقیدہ مضبوط ہوگا نا، توکل علی اللہ ہوگا، تو یاد رکھیے کہ انسان کا دنیا میں جو ہے وہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب انسان کے دل و دماغ میں تھوڑی سی بات آتی ہے کہ واقعتاً میں فلاں پیر صاحب کے پاس گیا تھا، اس نے کہہ دیا بھائی تیرا تو کاروبار کسی نے بند کیا ہوا، کسی نے تجھ پر جادو کیا ہوا ہے، تجھ پر کسی نے فلاں کیا ہوا ہے، اب لہذا وہ پوچھتے ہیں جی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پیر صاحب بتائیں گے جی فلاں جو ہے وہ کام، اتنا پیسہ یہاں پہ مجھے دے اور پھر وہاں پہ ایسے صدقہ کر، اس طریقے سے تیرا کاروبار چل سکتا ہے، تیری دکانداری چل سکتی ہے۔ تو ہم وہ سارے کام پھر ایک پیر صاحب کے کہنے پہ، ایک غلط عقیدے کا بندہ جو ہے، جاہل انسان جو ہم سے پیسے لینے کے لیے یہ سارا کاروبار کر رہا ہے، اس کے کہنے پہ جو ہے وہ ہم سارا کام کرتے ہیں، پھر بھی نہ چلے ہم پھر کسی اور پیر کو ڈھونڈتے ہیں، یار یہاں پہ تو خرچ کیا اب کسی اور کے پاس جاتے ہیں، کوئی کہتے ہیں جی فلاں پیر صاحب ہے وہاں پہ جاؤ، وہاں پہ آپ کا کام صحیح ہوگا۔ تو اس طرح دنیا کے اندر جو غلط عقائد پر ہم چلتے رہتے ہیں، اپنا پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں، اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے عقیدے کو خراب کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی دنیا کے اندر اللہ نے جو زندگی ہمیں عطا کی ہے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے۔ خدا کی قسم دنیا کے اندر آپ کا عقیدہ درست ہوگا، توکل علی اللہ ہوگا، تو دنیا میں آپ کا جو ہے وہ کوئی انسان کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاں جادو جو ہے وہ برحق ہے، نظر بد حق ہے۔ حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے تلاوت کی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العین حق، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نظر بد جو ہے وہ حق ہے، انسان کو لگ جاتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، جادو بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سب سے بڑی دلیل دیکھیے، جادو برحق ہے، یہ نہیں کہ جادو دنیا میں ہوتا نہیں ہے، لیکن جادو کرنے والا، سیکھنے والا، یاد رکھیے کہ دونوں جو ہے وہ فاسق اور فاجر ہیں۔ اگر وہ کافر ہے پھر تو جہنمی ہے، اور اگر یہ مسلمان ہے تو فاسق فاجر ہے۔ جب تک توبہ نہ کرے، توبہ کر لے، اگر اس کی موت جو ہے وہ مسلمان ہونے پر ہو جائے پھر امید کی جا سکتی ہے کہ یہ جنت میں جائے گا، کیونکہ جادو ایک لعنت ہے، گناہ ہے، گناہ عظیم ہے۔ سیکھنے والا بھی یاد رکھیے کہ جہنمی ہے۔ تو اس لیے ایسی چیزوں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ جیسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر مثال دی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی پر جادو ہو گیا اور کیسے بچ سکتا ہے کوئی؟ تو یاد رکھیے کہ جس کی مدد، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اور ساتھ جبریل امین مقرب فرشتہ ہو، ان ذات پر جادو کیسے ممکن ہو جائے؟ لیکن یاد رکھیے کہ یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک پروسیجر سے اللہ کے نبی کو گزارا، یہ نہیں کہ آپ پر جادو ہو گیا، اثرات ہو گئے۔ ایک پروسیجر تھا کہ کل کو کوئی مسئلہ دنیا کے اندر ہوتا ہے تو جو ہے وہ دنیا کے اندر اس کے معاملات جو ہے وہ ایسے ہو جاتے ہیں، تو ہے یہ حق
اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی پر جو لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا تھا، یہ دنیاوی معاملات میں کیا تھا، دینی معاملات میں نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت بھی ویسے کر رہے تھے، روزے بھی رکھ رہے تھے، سارے معاملات نمازیں بھی ویسے پڑھ رہے تھے، کوئی کسی قسم کا معاملہ نہیں تھا، لیکن آپ کی طبیعت جو ہے وہ کچھ بحال نہیں تھی، دنیاوی معاملات میں کیا تھا۔ مثال کے طور پر آپ کی جو ہے وہ بخار ہو گیا، طبیعت خراب ہوگی، بیویوں کے پاس جانے سے روک گئے، یہ معاملات دنیا کے اندر تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو ہے وہ نازل فرمائی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ تلاوت کرتے گئے تو آپ کے جو دنیاوی معاملات میں جادو تھے ان کا اثر بھی ختم ہو گیا۔ تو اگر دنیا میں یہ معاملات ہو جائیں، اللہ کا قرآن جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ذکر کر رہا تھا کہ اس کے مقابلے میں 70,000 جادوگر جو ہے وہ اللہ کے نبی کے مقابلے میں آئے۔ 70,000 انہوں نے اپنی رسیاں جو کچھ بھی ہاتھ میں تھا وہ زمین پر ڈالا، وہ سارے کے سارے سانپ بن گئے۔ اب دیکھنے والوں کو سانپ نظر آ رہے ہیں وہ رسیاں، تو جادو بھی کہتے ہیں کہ جو سامنے دیکھنے میں کچھ اور ہو، حقیقت میں کچھ اور ہو۔ اپنے جادو کے ذریعے سے انہوں نے سانپ بنا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اپنی عصا کو زمین پر ڈالا، ایک عصا جو معجزاتی اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہوتی تھی، تو فرمایا کہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا، ان تمام تر رسیوں کو ایک نوالے کے اندر جو ہے وہ نکل گیا۔ 70,000 جادوگروں کا جادو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، اور وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ واقعتاً جادوگر نہیں ہے، یہ واقعتاً اللہ کا نبی ہے۔ کیونکہ جادوگر کو بھی اتنا علم ہوتا ہے کہ ہم نے جو کچھ کر لیا، اس کے آگے جو اتنا بڑا اژدہا بن گیا، یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کے حکم سے وہ اتنا بڑا اژدہا بنا کہ وہ ساری رسیوں کو جو ہے وہ نکل گیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اللہ کا قرآن کہتے ہیں سارے کے سارے جادوگر سمجھ گئے کہ جو ہمارے پاس علم ہے، ہم تو جادوگر ہیں، یہ جادوگر نہیں ہے، یہ تو واقعتاً اللہ کا نبی ہے، یہ تو معجزہ ہے، معجزے سے کم نہیں ہے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، برب ہم موسیٰ و ہارون، کہنے لگے موسیٰ ہم تیرے رب پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ جادوگروں نے اعتراف جرم کیا اور اللہ کی نبی کے سامنے جو ہے وہ ایمان کا دعویٰ کیا۔ تو اسی طرح میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پروسیجر سے اللہ نے گزارا، اور اس کا حل جو ہے وہ پھر یہ بتلایا۔ تو کلام مجید فرقان حمید کے اندر بھی میرے بھائی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کلام مجید میں شفا نہیں، یہ بات جھوٹی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ آیات شفا کلام مجید میں ہیں۔ اس کے علاوہ پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ یاد رکھیے کہ وہ شفا اس کے اندر موجود ہے۔ ہر بیماری میں اللہ نے کلام مجید میں شفا رکھی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیں، صرف شفا کے لیے اس قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں، اپنے علاج کے لیے پڑھنا شروع کر دیں۔ ہر مسلمان کا حق ہے کہ وہ قرآن کی دن رات لیل و نہار جو ہے وہ تلاوت کرے۔ اور میں نے کہا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے العین حق، نظر بد اکثر جو ہے بچوں کو بھی ہو جاتی ہے، بڑوں کو بھی ہو جاتی ہے۔ جب اچانک کوئی بندہ کسی کو دیکھتا ہے نا، تو دیکھنے والا جو ہے وہ اس کو جو چیز پریشان کر دے، حیران کر دے کہ بچہ زیادہ خوبصورت ہو مثال کے طور پر، یا اسی طرح کوئی بڑا ہے وہ کاروباری معاملات میں پہلے غریب تھا، اچانک جو ہے وہ اللہ نے پیسہ دیا امیر ہو گیا۔ اب دیکھنے والے جب حسد کرتے ہیں تو نظر بد لگ جانا یہ حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ فرمایا اکثر اونٹ کو اگر نظر لگ جائے تو فرمایا چلتا پھرتا اونٹ بھی تمہیں ہانڈی کے اندر جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے۔
یعنی اس کو ایسی نظر لگی کہ وہ ذبح ہوا، ذبح ہو کے جو ہے وہ اس کا گوشت بنا، گوشت بن کے پک گیا، اب وہ کھانے کے لیے ہمارے سامنے جو ہے وہ موجود ہے۔ تو نظر بد کا لگ جانا یہ حق ہے، حدیث مبارکہ بھی موجود ہے، اکثر صحابہ کی بھی جو ہے وہ مثال موجود ہے۔ اس کا علاج جو ہے کلام مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ، سورہ قلم کی آخری آیت مبارکہ، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر صبح شام جو ہے وہ مریض پر دم کریں، انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر نظر بد جو ہے وہ انسان کی ختم ہو جائے۔ اسی طرح کسی پر جادو ہے، کوئی بھی اثرات ہیں، تو سورۃ الفلق، سورۃ الناس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سپیشل جو ہے وہ اللہ نے نازل فرمائی، آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، جو دنیاوی قسم کے اثرات جو ہے وہ جادو کے تھے، اللہ نے اس تلاوت کی برکت سے جو ہے وہ ان کو ختم فرما دیا۔ تو آج بھی مسلمان جو ہے وہ پریشان نہ ہو، اتنے پیسے جیلی عاملوں کے پاس جو ہے وہ خرچ کرنے سے جو ہے وہ بچیں۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے، خود چاہے آپ گھر کے اندر یہ سورۃ الفلق، سورۃ الناس یا آخری 4 کل اور اسی طرح 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ آخری 4 کل یہ پڑھ کے اپنے اوپر جو ہے وہ تلاوت کریں، پھونک ماریں، پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ جو بھی اثرات ہیں اللہ تبارک و تعالی جڑ سے ان کو ختم فرما دے گا۔ اسی طرح کسی کو زیادہ اثرات ہیں تو اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ وہ سورۃ البقرہ، سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ، اس کی تلاوت جو ہے وہ صبح و شام یا کم از کم دن میں 1 مرتبہ لازمی جو ہے وہ خود مریض سنیں، تو انشاءاللہ چند دن کے سننے سے اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے جادو کو جڑ سے جو ہے وہ ختم فرما دیں گے۔ تو اللہ نے کلام مجید میں شفا رکھی ہے۔ یہ بدشگونی سفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس کے متعلق یہ چند باتیں آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت مستقیم عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اکثر پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، ابھی بھی کیا، کہ ان چیزوں کے معاملات میں جیلی عاملوں سے اپنے آپ کو بچانے والے بنے۔ یقین جانے ایسے عامل ہمارے گاؤں کے حالات سننے میں آتے ہیں، فلاں بندے نے فلاں پیر کو بلایا، وہ 50,000 لے گیا، فلاں بندے نے بلایا وہ 1 لاکھ لے گیا، وہ 40,000 لے گیا، مریض بیچارے ویسے کے ویسے جو ہے وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ جادو حقیقت ہے، نظر بد حقیقت ہو جاتی ہے، انسان تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ انہوں نے اپنا کاروبار بنایا ہوا نعوذ باللہ۔ تو اس لیے ایسے جیلی عملوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ خود گھر میں بیٹھ کے آپ اپنا علاج خود کریں۔ خود انسان مسلمان ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، قرآن مجید ہماری کتاب ہے، تو قرآن مجید سے جو ہے وہ نفع حاصل کریں۔ یہ جو چیزیں آپ کے سامنے بتلائی ہیں، ان کو دنیا گھر میں رہ کر خود جو ہے وہ آپ صبح شام کی تلاوت میں معمولات میں بنائیں۔ اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، حدیث مبارکہ میں دعا موجود ہے۔ اسی طرح نظر بد کے لیے ایک اور دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ صبح و شام آپ دعائیں پڑھتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک بلاؤں سے، جنات سے، آسیب سے، جادو سے، نظر بد سے مسلمان کی جو ہے وہ حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت مستقیم عطا فرمائے، اور دنیا میں حقیقت میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔